ایپیسوڈ 17 مصحف۔ ہمایوں کا گھر محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں، جگہ جگہ کرتی بتیاں، قیمتی پردے۔ یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا، اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھے گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہیں تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ و بازو ذرا سست، اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہی کہاں جاتی ہیں؟ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا۔ مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے، محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ محمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خوامخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو۔ وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا۔ لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتی؟ وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلا کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن افسردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی تھی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی وہ کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی، تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی۔
محمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا، فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا کہ الامان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی اسے مفت خورا نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا اور کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا، وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھا دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر، پیٹیز کے ڈبوں سے فریزر اور فرینچ فرائز کے لیے آلوؤں سے بھری والی ٹوکری رہتی تھی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پر ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس گھر کے وہ 3 مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کے کلاسز لینا ہسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے ویل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پر دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ تب ہی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟
میں محمل دوسری جانب سے ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بے نیاز زاری سے اس نے کہا۔ وہ باہر اسٹارم طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہ ہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتہ، پلیز آ جائیں۔ جیسے بھی ہو، باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو، وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑو میرا، اور ٹھیک ہے۔ فون بند ہو گیا اور وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی، اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس ویل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں وہ مرد تھا، وجیح، شاندار سا مرد۔ کب تک ایک قومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی قیمتی جذباتیت پہ نادم تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑق کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز، اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ یو لیفٹ می وین آئی نیڈ یو، آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے، وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس کے رپل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سلور کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوہ اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ
ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے، بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی، جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورانٹ کی چہل پہل ہوتی تھی، اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ کئی ماہ تو وہ ہسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو۔ بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا، اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب پچھلے 2-1 سالوں میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو بدل ہو گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوایا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایازاد چلے گئے، اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رو رہی تھیں اور اپنا سامان پیک کر رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں۔
وہ روتی جا رہی تھیں۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے بھی امید نہیں تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تھی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھایا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیات پہ نشان لگا تھا۔ وہ غور سے دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 10۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر فوراً خود کو سرزش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھیں۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتیں۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ وہ بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا۔ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سے لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفتن اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت، مر نہیں گیا تھا، میں 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنے ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔
ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پہ بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا، یا شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد؟ حسن؟ آغا جان؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے۔ آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر گئے ہوں گے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھیں۔ اب وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاک سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا، اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا۔
پھر کچھ سوچ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا؟ اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں، وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے۔ پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھیں، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ! اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ سانس روک کے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑ پھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آ گیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہ بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔